کہ سب سے پہلے جو ہے کہ مریض کا جہاں تک معاملہ ہے، مریض روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، وہ بیماری پہ ڈیپینڈ ہے، اور توڑنا چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، دونوں چیزیں اپنی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر تم اس ایام کو، اس عدت کو جو تم روزے چھوڑ رہے ہو رمضان کے، سفر یا مریض ہونے کی وجہ سے کیا کرو، من ایام اخر، بعد کے دنوں میں ان کو کمپلیٹ کر لو، بعد کے مہینوں میں ان کو کمپلیٹ کر لو۔ تو پہلی بات تو پتہ چل گئی، مریض چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو چھوڑ دے، اس پہ آپشن ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں رکھے اور چھوڑے؟ اس لیے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ زخم ہو گیا، زخمی آدمی بیمار ہے لیکن اس کے زخم کو کوئی تعلق نہیں ہے اس کے روزے سے، وہ روزہ رکھے، زخم اپنی جگہ ہے، مرہم پٹی اس پہ وہ کر سکتا ہے۔ ہاں کوئی چیز دوا وغیرہ کھانا اگر کمپلسری ہے اس وقت میں تو پھر روزہ نہیں رکھ پائے گا بیچارہ، ورنہ پھر کنٹینیو کر سکتا ہے روزہ، کوئی اتنا بہت سیریس ایشو نہیں ہے۔ اسکن کے ڈیزیز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو، دوا صبح لے لے شام لے لے، معاملہ کافی ہے تو مسئلہ نہیں، پھر وہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ڈاکٹرز کے لیے وہ یہ ہے کہ مریض خود اور ڈاکٹر بھی کوشش یہ کرے کہ رمضان کے دنوں میں پیشنٹس کو یہ کہیں، چونکہ رمضان اور مریض لے رہے تو ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے بیچ میں آئیں گا ہی، تو ڈاکٹر یہ کرے، ریکمنڈ کرے پیشنٹس کو کہ وہ کیا کرے، شام میں کرے علاج بعد مغرب کے، تاکہ وہ روزے سے فارغ ہو جائے۔ لیکن اگر بیماری سیریس ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر روزے ختم کرنے کا انتظار نہیں کریں گے، اور روزے دار خود روزہ توڑ دے پھر، اور ایسا لگتا ہے کہ روزے دار روزہ نہیں رکھ پائیں گا شام تک تو وہ بھی چاہے تو توڑ دے، یا وہ کوشش کرے کہ پھر علاج کے لیے کب جائے، وہ مغرب کے بعد شام میں چلے جائے، اور مغرب سے لے کر اس کو صبح فجر تک ماشاءاللہ، مطلب صبح صادق سے پہلے تک پورا وقت ہے اس کے پاس کہ وہ جا کے آرام سے پھر اپنا علاج وغیرہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو شہر بہت بڑے ہو گئے، گلف وغیرہ، یورپ، امریکہ میں تو دن رات کی کوئی تمیز فرق ہوتا نہیں، 24 آور سروسز ہوتی بہت ساری جگہ، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس معاملے میں۔ لیکن بیماری کی شدت ہے، بیمار توڑ بھی سکتا ہے، ڈاکٹر اس کو اسی وقت وہ کر سکتا ہے، جو بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں جب میں جتنے بھی پوائنٹس اس میں رکھوں گا اور جہاں بھی کوئی چیز کا میں تذکرہ کروں گا، یاد رکھیے دوا کا وغیرہ وغیرہ چیزوں کا، تو یہ بات یاد رکھیے اس میں سے کوئی بھی چیز منہ کے ذریعے نہیں جا رہی ہے سوائے گیس کو چھوڑ کر۔ منہ کے ذریعے علاج کے لیے گیس لی جا سکتی ہے، جس میں کیا کیا شامل کر سکتے ہیں، آکسیجن شامل کر لیجیے، بیمار ہے تو آکسیجن لگا دیتے ہیں۔ تو منہ سے جتنی بات میں بعد میں پوائنٹس رکھوں گا بیمار اور روزے کے اعتبار سے، کوئی بھی چیز منہ سے نہیں لینا ہے، یاد رکھیے جتنی باتیں میں کروں گا سوائے اس کے کہ گیس چھوڑ کر، گیس کی شکل میں اگر کوئی چیز لی جا رہی ہے دوا کے اس میں تو منہ سے جا سکتی ہے، باقی کوئی بھی چیز منہ سے پھر نہیں جائیں گی، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے، ورنہ آپ بیچ میں ایسا نہ ہو جائے کہ میں نے کہا یہ کر سکتے تو آپ منہ سے لینے کے چکر میں بڑے ٹیبلٹ بھی کھا رہے ہو، بڑے روزہ بھی ہے میرا، نہیں، منہ سے نہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، گیس چھوڑ کر منہ سے کچھ بھی نہیں جائیں گے اندر، یہ بات بھی طے ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، یاد رکھیے، یہ اصول یاد رکھ لیجیے، تو آپ کو اوپر پوائنٹ یاد رہیں گا کہ منہ سے کچھ بھی نہیں لینا ہے۔ پانچویں چیز یاد رکھیے، طاقت دینے والی چیز یا نیوٹریشن جس سے گین ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی دوا یا چیز جو طاقت دیتی ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں لی جا سکتی دوا کی شکل میں، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے آپ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ چونکہ کچھ ایسی چیزیں جو روزے کی حالت میں انجیکشنز کے طور پہ لی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھیے وہ طاقت کی نہ ہو، یہ کنڈیشن ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے، ٹھیک۔ اگلا پوائنٹ جو ہمارا وہ یہ ہے کہ اس لیکچر میں جو کچھ کہوں گا یہ بہت کنڈیشنل باتیں ہوں گی، بہت کنڈیشنل ہے، ذرا بھی مسئلہ آگے پیچھے ہوں گا بات بدل جائیں گی، حلال حرام تک جا سکتا ہے اور حرام حلال بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو چیز منع تھی جائز ناجائز، اور ناجائز جائز ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی نقطہ بدل جائے تو میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجیے، اس میں جوڑیے مت، کوئی چیز نہیں ایسا ہے تو ایسا بھی ہوں گا وہ مت کیجیے، پھر آپ کو اگر کچھ بھی مسئلہ ہے تو مفتی کے پاس جانا ہوگا اور فتویٰ لینا ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ یہ کنڈیشن کو آپ دھیان میں رکھیں۔ ساتھی بات، بیمار روزہ نہ رکھے مگر چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، یہ اس کی حالت پر ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیماری میجر ہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، روزہ رکھ لیا بیماری ہو گئی تو توڑ بھی سکتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بعد رمضان صرف قضا رکھنا ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کا توڑے تو کفارہ دینا پڑتا ہے، تو اگر آپ نے روزہ چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑے، رکھ لیا آپ نے ہمت کر کے، ساتھ نہیں دیا جس نے شام تک، تو روزہ توڑ دیجئے، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے، اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لے، یاد رکھیے۔ اور 8واں پوائنٹ، بہرحال ساتھ میں 8 پوائنٹ ہے، روزہ اگر ہمیشہ کوئی نہیں رکھ سکے، میں تو پوائنٹ لے رہا ہوں مریضوں کے اعتبار، لیکن کوئی ایسا مریض ہے جو ہمیشہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی بیماری ایسی ہے،
کا بڑھاپا آ گیا، اس کی بیماری ایسی لمبی ہے، جوان بھی ہے تو بیمار ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کو کیا کرنا ہے، ہر ایک روزے کے بدلے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، صرف اور صرف ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یہ ہو گیا اس کا فدیہ. تو یہ ہو گیا ہماری بات کمپلیٹ، یاد رکھیے.